میری اور آپ کی زندگی میں کئی بار میری اور آپ کی زندگی روحانی طور سے بہت اچھی دکھائی دیتی ہے. ویری گڈ, بہت اچھی ہے. گرجے برابر جاتے ہیں, چرچ برابر جاتے ہیں, بائبل برابر پڑھتے ہیں, دعا برابر کرتے ہیں. جی ہاں, یہ زندگی بہت اچھی ہے, روحانی زندگی بہت اچھی ہے. پر کئی بار وہ زندگی جو ہم دنیا میں گزارتے ہیں وہ اس سے فرق ہوتی ہے, اس روحانی زندگی سے فرق ہوتی ہے. میری اور آپ کی زندگی اس چپاتی کی طرح ہے جو پلٹی نہ گئی ہو. اس کا مطلب یہ ہے میری زندگی کو خدا میں جیسا میں کلیسیا میں دکھائی دیتا ہوں, جیسی میری عبادت ہے, جیسی میں دعا کرتا ہوں, جس طرح سے میں خدا کے کلام کو پڑھتا ہوں, اسی طرح سے میری زندگی دنیا میں دکھائی دینے کی ضرورت ہے. میری زندگی کا دوسرا حصہ وہ ہے جو میں دنیا میں گزارتا ہوں, جب میں لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں, جب لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہوں, جب میں خاندان میں اپنی زندگی کو وتیت کرتا ہوں, جب میں اپنے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں. یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جو میرا خدا کے مطابق ہونے کی ضرورت ہے. اگر میری دعا بہت اچھی ہے تو میری وہ زندگی جو میں دنیا میں گزار رہا ہوں اسی طرح سے ہونے کی ضرورت ہے. The other side has to match the other. میری زندگی کا دوسرا حصہ بھی بالکل اسی طرح سے ہونے کی ضرورت ہے. اگر میں خدا کی باتیں کرتا ہوں, جب میں خدا کے گھر میں آتا ہوں تو اس کی نغمہ پردازی کرتا ہوں, اس کی ستوتی پرشنسا کرتا ہوں, تب مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میری زندگی بہت اچھی خدا کو دکھائی دیتی ہے. But he is talking about the life that you are leading in the world. جب آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, جب میں لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں, جب میں لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, جب خاندان میں اپنے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں, تو میری زندگی کو بالکل ویسے ہی ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ میری زندگی میچ کرتی ہوئی دکھائی دے, میری دعا بالکل میری زندگی کی باتوں سے میچ کرتی ہوئی دکھائی دے. میری بائبل کا پڑھنا جو لوگوں کو شاید دکھائی نہیں دیتا پر خدا تو ضرور دیکھتا ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں, جو باتیں میں کہہ رہا ہوں, اسی طرح سے میں اپنی زندگی کو دنیا میں وتیت کرنے پاؤں. اس لیے ابراہیم ایک ایسی چپاتی ٹھہرا ہے جو پلٹی نہ گئی ہو. ایک طرف تو بہت اچھی دکھائی دے رہی ہے, ایک طرف تو زندگی بہت اچھی دکھائی دے رہی ہے, پر جب ان سے بات کرو, جب ان کے ساتھ اٹھو اور بیٹھو, جب ان کی باتوں کو سنو تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ چپاتی دوسری طرف سے پلٹی گئی یا الٹی گئی یا سیکی گئی ہو. اس کا مطلب یہ ہے میری زندگی اسی طرح سے ہونے کی ضرورت ہے جس طرح سے میری روحانی زندگی دکھائی دیتی ہے. آپ نے کئی بار لوگوں کو کہتے سنا ہوگا, بھیا دعا تو وہ بہت کرتے ہیں, بائبل تو وہ بہت پڑھتے ہیں, پر سمجھ میں نہیں آتا. معلوم ہے کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ باتیں بتا نہیں رہی ہیں, بات کے کرنے کا طریقہ بتا نہیں رہا. ان کا غصہ جب ان کے اندر دکھائی دیتا تو یہ بات ثابت نہیں ہو پاتی کہ بہت دعا کرنے والے ہیں, بہت کلام کے بولنے والے ہیں. کئی بار آپ نے کہا ہوگا بھیا کلام تو ان کا بہت اچھا ہے پر زندگی اچھی نہیں دکھائی دے رہی. ابراہیم ایک ایسی چپاتی ہے جو پلٹی نہیں گئی ہے. اس کا مطلب میری زندگی دونوں طرف سے میچ کرنے کی ضرورت ہے. میری روحانی زندگی خدا کی نظر میں بہت اچھی ہے, but he wants to see the other side the same way. میری زندگی کا دوسرا حصہ بھی اس کی نظر میں پسندیدہ ہونے کی ضرورت ہے. آپ نے پڑھا ہوگا ایک ذکر, یشوع مسیح کے چیلے چلے جا رہے تھے یشوع مسیح کے ساتھ, اور لکھا ہوا ہے کہ ایک گاؤں میں پہنچے اور سامریا کے لوگوں نے انہیں ریسیو نہیں کیا. معلوم ہے یہ بات انہیں بہت بری لگ گئی, یہ بات ان کے ذہن میں بہت بری لگ گئی. کہنے لگے بتائیے ہم تو یشوع مسیح کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں, ہم اس کے چیلے ہیں, اور انہوں نے اپنے گاؤں میں ہمیں ایکسپٹ نہیں کیا. تو معلوم ہے یشوع مسیح سے کہنے لگے اگر تو کہے تو ہم آسمان سے آگ نازل کریں. اور معلوم ہے کیا لکھا ہوا ہے, تاکہ وہ ان کو بھسم کر دے. تب یشوع مسیح کو مڑ کر ان کی طرف دیکھنا پڑا, ان سے کہنا پڑا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس آتما کے ہو, تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس روح کے ہو, تمہاری باتوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے, تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم کس آتما کے ہو. کیونکہ یشوع مسیح ان میں دیکھنا مانگ رہا تھا. There has to be a transformation. There has to be a change in our life. میرے بولنے کا طریقہ فرق ہونے کی ضرورت ہے, میرے سوچنے کا طریقہ فرق ہونے کی ضرورت ہے. اگر میں دعا کرتا ہوں, اگر میں بائبل پڑھتا ہوں, اگر میں عبادت کرتا ہوں, اگر خدا کی خدمت کے لیے دیتا ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے, پر میری زندگی کا وہ حصہ بھی اس سے میچ کرنے کی ضرورت ہے جو میں دنیا میں گزارتا ہوں. چیلوں کی طرف خدا یشوع مسیح دیکھا, کہا معلوم ہے لکھا ہوا ہے, مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور ان سے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس آتما کے ہو. اس لیے خدا کے لوگ آج مجھے اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے. ابراہیم ایک ایسی چپاتی ہے جو پلٹی نہیں گئی, ایک طرف تو سکی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, ایک طرف تو تبدیلی دکھائی دیتی ہے, پر دوسری طرف ایسا لگ رہا ہے یہ سکے ہوئے نہیں ہے, ایسا لگ رہا ہے یہ میچور نہیں ہوئے ہیں, ابھی بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, اس میں ابھی بھی کوئی چینج نہیں آیا ہے. پر آج مجھے ایسی چپاتی بننے کی ضرورت ہے, میری زندگی کو ایسا بننے کی ضرورت ہے کہ میں دعا بھی کروں, میں بائبل میں پڑھوں, میں خدا کے کلام کو بھی سناؤں, پر میری زندگی دنیا میں, میری زندگی خدا کے لوگوں کے ساتھ, میری زندگی اپنے خاندان کے ساتھ, میری باتیں جہاں پر میں کام کر رہا ہوں اس کے ساتھ میچ کرنے کی ضرورت ہے. کئی بار میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں, غصہ ایسا پایا جاتا ہے, وہ بہت گھمنڈ ایسا پایا جاتا ہے جو خدا کی باتوں سے میچ نہیں کرتا. ابراہیم ایک ایسی چپاتی ہے جو پلٹی نہیں گئی ہے.
मैं आपको खुदा के कलाम में कई एक जगह ले चलता हूं। ऐसा लिखा हुआ होशे नबी की पुस्तक को अगर खोलें, उसके 10वें अध्याय को खोलें और उसके दूसरे पद को पढ़ें तो ऐसा लिखा हुआ है, उनका मन बटा हुआ है। Their heart is divided। ऐसा लिखा हुआ है, उनका मन बटा हुआ है। ऐसा लग रहा है एक हिस्से तो वो उसकी इबादत करते हैं, ऐसा लग रहा है एक हिस्से से तो वो उसकी आराधना करते हैं, पर ऐसा लग रहा है उनका दिल, उनका हृदय, उनका मन बटा हुआ है। वो सोचते वैसा नहीं है, वो दुआ तो करते हैं पर सोच विचार उनके बदले नहीं है, अभी भी सोच कुछ और रहे हैं, दुनिया की तरह उनके ख्यालात हैं, दुनिया की तरह उनका चलना फिरना है। लिखा हुआ उनका मन बटा हुआ है। और अगर आप उस आयत को पढ़ेंगे, पहली आयत को लिखा है, और अब वे दोषी ठहरेंगे, अब वे दोषी ठहरेंगे। अब्राहम एक ऐसी चपाती है जो पलटी ना गई हो। खुदा के लोगों, मेरी जिंदगी को पूरी तरह से मैच करने की जरूरत है। मेरी रूहानी जिंदगी को मेरी दुनियावी जिंदगी से मैच करने की जरूरत है। मेरी रूहानी जिंदगी को मेरी बातों से मैच करने की जरूरत है। मेरी रूहानी जिंदगी को मेरे चाल चलन से मैच करने की जरूरत है। मेरी रूहानी जिंदगी को मेरी बातों से मैच करने की जरूरत है। इसलिए आज खुदावंद अपने लोगों की तरफ देख कर कह रहा है, अब्राहम एक ऐसी चपाती है जो पलटी ना गई हो। खुदा चाहता है कि मैं दोनों तरफ से एक दिखाई दूं। मेरा स्वभाव इस बात को साबित करे कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। मेरी बातें इस बात को साबित करें कि मैं खुदा के कलाम को पढ़ता हूं। मेरा नेचर, मेरा स्वभाव, मेरा चाल चलन इस बात को साबित करे कि मैं खुदा का बंदा हूं। और इसलिए मैं ऐसा दिखाई दूं ताकि खुदा मेरी तरफ देखकर कह सके, अब्राहम एक ऐसी चपाती नहीं है, वो दोनों तरफ से सिकी हुई है। पर अफसोस है, अब्राहम उसके देश के लोग हैं, अब्राहम उसके कौम के लोग हैं, पर ऐसे लोग हैं, लिखा वो देश देश से मिला जुला रहता है और ऐसी चपाती ठहरा है जो पलटी ना गई हो। मुकाशिफे की किताब में आपको ले चलूं, द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और उसके 3रे अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, उसके 15वें और 16वें पद को पढ़ेंगे तो यहां पर एक तस्वीर है। इस रेवलेशन की किताब में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कलीसिया की एक तस्वीर दिखाई दे रही है और ऐसा लिखा हुआ है, ना तू ठंडा है और ना गरम है। अगर आप उस आयत को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस चीज की मैं बात कर रहा हूं। उसके 15वें और 16वें पद को पढ़ें। अगर पढ़ दें मेहरबानी तो ऐसा लिखा हुआ जी, रेवलेशन 3:15-16 जी। I know your works. That you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. Oh, this is my wish that you have been cold or hot. ऐसा लग रहा है कि ना तुम ठंडे हो ना गर्म हो। मेरी और आपकी जिंदगी कई बार बिल्कुल इसी तरह की होती है। It is very difficult for God to judge us. Neither we are cold nor hot. कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत गर्म हो गए, कभी तो ऐसा लगता है हम बहुत दुआ कर रहे हैं, कभी तो ऐसा लगता है हम बहुत इबादत कर रहे हैं। पर लिखा हुआ है, ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है, पर मालूम है कैसा हूं। लिखा हुआ है तू नीम गर्म है, लिखा हुआ है तू गुनगुना है, और मालूम क्या लिखा हुआ आगे, लिखा हुआ है इसलिए मैं तुझको मुंह से उगलने पर हूं, मुंह से उगलने पर हूं। Oh, God does not want to see this state of ours. ये स्थिति को परमेश्वर देखने को तैयार नहीं है कि हम नीम गर्म हैं, हम कभी तो ठंडे और कभी गर्म हो जाते हैं, कभी नीम गर्म रहते हैं। पर खुदा चाहता है या तो तुम ठंडे होते या गर्म होते। ये मुझे अच्छा लगता कि तुम गर्म होते। ये कलीसिया की एक तस्वीर है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दी हुई है। खुदा के लोगों, आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। कहीं मैं ऐसा तो नहीं पलटा नहीं गया हूं, अभी मेरा नेचर नहीं बदला है, अभी मेरे सोचने का तरीका नहीं बदला है, अभी मेरे विचार नहीं बदले हैं। मैं खुदा की इबादत तो बहुत करता हूं, मैं दुआ बहुत करता हूं, मैं बाइबल बहुत पढ़ता हूं, कलाम बहुत सुनाता हूं, पर अभी भी कुछ होने की जरूरत है। There has to be a change, there has to be a transformation in my thinking, in my nature. मेरे स्वभाव में तब्दीली आने की जरूरत है। खुदा के लोगों, जब आप दुनिया में जाते हैं तो दुनिया के लोग आपकी जिंदगी को देखते हैं, वो आपकी दुआ को नहीं देख पाते, वो आपके कलाम को और मेरे कलाम को पढ़ने को नहीं देख पाते, but they see our life। और इसलिए मेरी जिंदगी बिल्कुल रूहानी तौर से वैसे ही होने की जरूरत है ताकि दुनिया ये देखकर जान सके, they may be able to see God in our life। मेरे बात करने के तरीके में खुदा दिखाई दे, मेरे चलने फिरने के तरीके में खुदा दिखाई दे, मेरी हर चीज में खुदा दिखाई दे। अब्राहम एक ऐसी चपाती है जो पलटी नहीं गई। इसका